سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ماہ رمضان کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت تراویح کا ذکر کیا تھا۔ ماہ رمضان کی اہم عبادات میں ایک عبادت تلاوت قرآن مجید بھی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا معمول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کرنا کہتے ہیں کسی کو سنانا یا کسی سے سننا۔ تو ماہ رمضان میں اہل ایمان بھی قرآن مقدس کثرت سے پڑھتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن اور رمضان کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ خالق کائنات نے نزول قرآن کے متعلق فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مقدس اتارا گیا۔ یہاں شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ نہ تو قرآن مقدس کے نزول کا آغاز رمضان میں ہوا اور نہ ہی صرف ایک مہینے میں یہ قرآن اترا۔ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں مختلف مہینوں میں، مختلف ایام میں، مختلف اوقات میں قرآن اترا ہے۔ 23 سال حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزارے، مکہ میں گزرے تو قرآن مکہ میں اترا، مدینہ میں گزرے تو قرآن مدینہ میں اترا، غزوات میں تشریف لے گئے قرآن وہاں اترا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس ہیں، قرآن وہاں اترا، اصحاب کے پاس ہیں، قرآن وہاں اترا۔ تو یہ کہنا کہ قرآن ماہ رمضان میں اترا ہے سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن اتارا گیا۔ بلکہ ایک سورہ مبارکہ میں تو رمضان کی اس رات کا ذکر بھی کیا جس رات میں قرآن اترا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اب لیلۃ القدر یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ہوتی ہے۔ اصل میں ایک ہوتا ہے بیک دفعہ اتارنا،
یک بار اتارنا، ایک ہی مرتبہ کسی چیز کو اتار دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجتے رہنا۔ عربی میں دونوں کا بیان کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ مختلف۔ قرآن مقدس کے جب ایک ہی بار نازل کرنے کا ذکر آئے گا تو انزلنا کے ساتھ انزال، جبکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کا ذکر آئے گا تو نزلنا کے ساتھ تنزیل۔ ایک مصدر ہے انزال جس سے مختلف فعل بن رہے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل، یہ نزلنا انزلہ یہ سارے کس سے بنے ہیں؟ انزال سے۔ اور ایک ہے نزلنا، نزلت، نزلہ، یہ نزل ینزل تنزیلا، تنزیل مصدر سے نکلے ہیں۔ اب دونوں میں فرق واضح ہو گیا کہ جو تنزیل مصدر ہے باب تفعیل سے، اس سے جس فعل کا ذکر ہوگا وہ اس بات کی خاصیت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور جب مصدر انزال باب افعال سے ہوگا تو اس کی خاصیت کے مطابق بیک بار اتارنا۔ اب آئیے، یہ جو آیت میں نے پڑھی شہر رمضان الذی انزل، باب انزال سے ہے۔ ہم نے قرآن کو اتارا ایک ہی بار ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان کی کس رات میں اتارا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں ایک ہی بار اتار دیا۔ اب قرآن حضور پر ایک بار تو اترا نہیں، 23 سال میں اترا ہے، تو پھر یہ اتارنا کیا ہے؟ یہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس انزال سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنا، جو ایک ہی بار اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے لیا، آسمان دنیا پہ اتار دیا، یہ اتارا بیک بار۔ پھر آسمان دنیا سے زمین پر حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو 23 سال میں اترا وہ ماہ رمضان کے علاوہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں نزلنا کے ساتھ ہم نے ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک وہ جو بیک دفعہ اتارا گیا وہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ایک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مقدس ماہ رمضان سے مناسبت رکھتا ہے، نہ صرف قرآن مقدس بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف، ان کے نزول کی جو تاریخیں ملتی ہیں وہ بھی ماہ رمضان ہے، کہ وہ بھی ماہ رمضان میں اتری ہیں۔ تو قرآن تو خاص کتاب ہے۔ یہاں اگر میں بات کروں تلاوت قرآن اور ماہ رمضان عنوان ہے نا، تو دیکھیے جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف، ان سب کو کلام اللہ نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ کتاب اللہ۔ انجیل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تورات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ زبور کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ صحائف کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب۔ ان کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن مقدس کتاب اللہ بھی ہے اور اسے کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بات، تکلم، ادائیگی،
زبان سے ادائیگی کو کلام کہتے ہیں۔ اب قرآن مقدس کتاب اللہ بھی ہے کہ یہ شریعت من جانب اللہ ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ کا کیا ہوا تکلم ہے۔ اب آئیے، جو شخصیت جتنی معتبر ہوتی ہے اس کی بات اتنی وزن والی ہوتی ہے، جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی بات اتنی بڑی ہوتی ہے، جو شخصیت جتنی حکیم ہوتی ہے اس کی بات میں اتنی حکمت ہوتی ہے، جو شخصیت جتنی دانا ہوتی ہے اس کی بات میں اتنی دانائی ہوتی ہے۔ اب کائنات میں سب سے بڑی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ سب سے بڑا حکیم کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا دانا کون ہے؟ اللہ۔ تو کیا اس کے کلام میں غیر معمولی یا نقص والی بات ہو سکتی ہے؟ جملہ ہو سکتا ہے؟ لفظ ہو سکتا ہے؟ یار دنیا کی جتنی فصاحتیں ہیں، جتنی بلاغتیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنے لسانی کمالات ہیں، وہ سارے کس کے عطا کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ وہ اتنا با کمال کہ اس نے سارے انسانوں میں جو کمالات بانٹے، انبیاء کو جو کمالات دیے، رسولوں کو جو کمالات دیے، پیغمبروں کو جو کمالات دیے، وہ سارے کمالات، سارے اوصاف، ساری خوبیاں مل کر بھی اس کے مقابلے میں ایک ذرے جتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے، وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا با کمال ہے۔ تو اس کی کمال، اس کی خوبیوں کی، اس کے حسن کی، اس کے جمال کی، اس کی فصاحت اور بلاغت کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں۔ اسے بیان کرنا تو دور، اس کے کمالات کی انتہائی اور اس کے حسن کی انتہائی جو کیفیت ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہاں تک ہوگا، نہیں سوچ سکتے۔ تو جو اتنا با کمال ہو، بے حد و بے انتہا ہو، اس کے کلام میں کتنی خوبصورتی ہوگی، اس کے کلام میں کتنی خوبصورتی ہوگی، اس کے کلام میں کتنی مٹھاس ہوگی، اس کے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ ہمارے یہاں کوئی بڑی شخصیت کوئی جملہ بول دے، بعض دفعہ وہ اتنا متاثر کن جملہ ہوتا ہے، الفاظ پر مشتمل کلام ہوتا ہے کہ وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے لطف اٹھاتے ہیں، حظ اٹھاتے ہیں، یار کمال جملہ ہے۔ آپ نے اگر اہل ادب کی مجلس اٹینڈ کی ہو، شعراء کی، ادباء کی محافل میں بیٹھے ہوں تو اندازہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی شاعر، کوئی ادیب کوئی جملہ، کوئی مصرع بولے تو جو کمال کا مصرع یا جملہ ہو تو شعراء اس پر داد دینے کے لیے مچل اٹھتے ہیں، واہ 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 واہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یار کمال ہو گیا، ایسے ہے نا، اس نے، اس جملے نے، اس مصرع نے سامعین کو متاثر کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخصیت کا کوئی جملہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے، وہ اس کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی دانائی کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کی ادب شناسی کی وجہ سے، اور بھی بے شمار وجوہات ہوں گے۔ تو جو رحمان یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، اس کے کلام کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس کا یہ کلام ہے نا، جو بات میں جہاں سے لے کے چلا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سارے کلام اپنی حیثیت،
اور اپنی شان اور عظمت کے باوجود اس کے کلام کا مقابلہ، ساری حکمتیں، دانائیاں، ساری اچھی باتیں ایک طرف، لیکن اس کی باتوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ اچھا، ہم چونکہ عربی دان نہیں ہیں، ہم عربی نہیں سمجھتے، ہم اسے اردو میں کنورٹ کرتے ہیں، تو جب ترجمہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، تو وہ تاثیر اور وہ معنی اور مفہوم ویسا نہیں ادا ہو سکتا جیسا اصل زبان میں ہوتا ہے۔ آپ کوئی ناول پڑھیں جو مترجم ہو، کسی اور زبان میں لکھا ہوا ناول اردو میں پڑھیں گے وہ مزہ نہیں آئے گا۔ کسی نے انگریزی میں مضمون لکھا، آپ اس کو گوگل پر کنورٹ کریں اردو میں پڑھیں گے مزہ نہیں آئے گا، اردو میں لکھا ہوا ہوگا اسے انگریزی میں کنورٹ کر کے پڑھیں گے مزہ نہیں آئے گا۔ زبان بدلی، تاثیر ختم ہو گئی۔ قرآن مقدس کی جو روح ہے نا وہ عربی میں ہے، اسے ہم نہیں سمجھ سکتے نا، ہم میں وہ خوبی اور صلاحیت نہیں، لیکن وہ روح عربی الفاظ میں موجود ہے۔ ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، نہیں سمجھ آیا، ہم ترجمے کی طرف جائیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ترجمے پر آئے نا تو وہ کمال نہیں رہا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم کسی کو دم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، چپ نہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ ترجمہ پڑھ کے کیوں نہیں پھونک مارتے؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ بھی کلام الہی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے، اس میں وہ تاثیر نہیں آ سکتی جو اللہ کے کلام میں، الفاظ میں، جملوں میں، تراکیب میں موجود ہے۔ تو اللہ کے کلام جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اسے اگرچہ نہیں سمجھتے، لیکن جو سمجھنے والے ہیں ان سے سیکھنا تو چاہیے نا۔ یہاں میں دو مثالیں دے کر بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ عرب کے لوگ جو تھے نا وہ بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، فصیح بلیغ اتنے کہ انہیں اپنی زبان پر اتنا ناز اور تکبر تھا، وہ سمجھتے تھے جسے عربی نہیں آتی وہ گونگا ہے۔ وہ کیا ہے؟ گونگا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عربی عجمی۔ عربی عجمی کیا مطلب؟ عربی بولنے والا، عرب زبان بولنے والا عربی، اور جسے عربی نہیں آتی وہ عجمی۔ عجمی مطلب گونگا۔ وہ کہتے تھے جو عربی نہیں ہے وہ گونگا ہے، وہ عجمی ہے۔ آج بھی وہ عجم بولتے ہیں، عرب و عجم لفظ بولتے ہیں، عرب والے اور گونگے۔ عجم مانا گونگے، تو ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ گونگے۔ تب بھی وہ ایسے ہی تھے، وہ سمجھتے تھے جو زبان ہے وہ صرف ہماری ہے، بولنا صرف عرب والوں کو آتا ہے، باقی تو بولنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے حقیقی معنی میں، کہ زبان کی جو خوبیاں، جو کمالات ہیں وہ اہل عرب کے پاس ہیں، باقی جو یہ فارسی ہیں، انگریزی ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، ایرانی ہیں، شامی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، یہ گونگے ہیں۔ اس قدر ناز تھا ان کو اپنی زبان پہ، اور قرائے ارضی پر سب سے فصیح اور بلیغ زبان اگر کوئی تھی تو وہ عربی زبان تھی۔ اتنا ناز تھا اپنی زبان پر کہ اپنی شاعری لکھ کر حضور کے زمانے کے شاعر لوگ اپنی شاعری کو لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے۔ جیسے ہم نے دیواروں پہ اشتہار نہیں لگائے ہوتے، ایسے وہ شاعری لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چسپاں کر دیتے۔ لو جی، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ میری شاعری ہے، جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس جیسی یا اس سے بہتر لکھ سکتا ہے، وہ لا کر اپنی شاعری اوپر لگا لے، جو نہیں تو پھر اس کو ٹچ نہیں کر۔ یہ مقابلہ ہوتا تھا، یہ شاعروں کا مقابلہ بھی تھا، اور اپنی زبان پر ناز اور غرور تھا انتہا درجے، لیکن تھے ایماندار، تھے ایماندار۔ وہ بے ایمانی بھی ایمانداری سے کرتے تھے، وہ کفر بھی ایمانداری سے کرتے تھے، اور مقابلے بھی ایمانداری سے کرتے تھے۔ ایمانداری کا یہ عالم کہ اگر کسی نے بہتر کلام لگا دیا تو دوسرا اپنا اتار لیتا تھا کہ یہ بہتر ہے، میرا بہتر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا، قرآن اتارا،
وہ مخالف ہوئے، مخالفت کی، لیکن جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ کوثر اتری جو کہ مشرکین مکہ کی مخالفت میں اتری ہے، حضور کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ شاعری بھی نہیں ہے، وما هو بقول شاعر، اللہ خود فرماتے ہیں کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری، یہ 3 مصرے ہیں، یہ نثر کے انداز میں ہے، نظم کے انداز میں بھی نہیں، وہ جو نظم کے لیے بحریں لازمی ہوتی ہیں ان پر بھی پورا نہیں اترتا۔ حضور نے سورۃ کوثر لا کر بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دی، جتنے پہلے کلام لٹکے ہوئے تھے سارے شاعروں نے اپنے کلام اتار لیے کہ اس جیسا ہمارا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ مانتے تھے کہ یہ، اگرچہ حضور کو یہ بھی کہتے تھے کہ کسی اجمی سے لکھوا کے لاتا ہے، حضور کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جنوں سے لکھوا کے لاتا ہے، سارا کچھ کہتے تھے، لیکن جب کوثر جا کر بیت اللہ کی دیوار پہ لگی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اس سے بہتر ہم نہیں لکھ سکتے۔ یہ ان کی بے بسی تھی انصاف کے ساتھ، یہ ان کی کمزوری تھی، لاچاری تھی، کچھ بھی تھا، وہ مانتے تھے کہ اس جیسا کلام ہم، وہ جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے، اللہ کے کلام کے مقابلے میں ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم اس کا مقابلہ، اور یہ کلام کس کا ہے یار، انسان کا تھوڑی ہے، اس کا مقابلہ کوئی کر ہی کیوں سکتا ہے۔ فصاحت اور بلاغت کا عالم یہ کہ ایک ایک مصرع ایسا کہہ لیتے تھے کہ دنیا ساری مل جائے اس جیسا مصرع نہیں بنا سکتی۔ مصرع کہتے ہیں شعر کے ایک ٹکڑے کو، شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، 2 لائنیں ہوتی ہیں نا شعر کی، ایک لائن کو کیا کہتے ہیں؟ مصرع۔ ایک مصرع اگر کسی شاعر نے بولا اور وہ ایسا مصرع بناتا تھا کہ ساری دنیا کے شاعر بھی مل جائیں، اس کی مرضی کے بغیر دوسرا مصرع نہیں کوئی لگا سکتا تھا، ساتھ مصرع نہیں لگا سکتے تھے، شعر مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ امرؤ القیس عربیوں کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے، امرؤ القیس۔ ایک دفعہ وہ کہیں سفر پہ تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا، تجھے قتل کر دیں گے، جو کچھ ہے دے دے۔ اس نے سارا کچھ دے دیا، کہنے لگے تجھے چھوڑیں گے نہیں، مارنا، تیری آخری خواہش ہے تو بتا دے۔ امرؤ القیس نے کہا اچھا۔ مصرع ایک لکھا ایک کاغذ پہ یا کسی بھی ٹکڑے پہ، یبنتا امرؤ القیس اباکم۔ یہ امرؤ القیس عرب کا بڑا مشہور شاعر ہے اور اس کی شاعری کا دیوان آج بھی پڑھایا جاتا ہے عربی سکھانے کے لیے۔ اس نے ایک مصرع لکھا، یبنتا امرؤ القیس اباکما، اس کا ترجمہ ہے اے امرؤ القیس کی 2 بیٹیوں تمہارا باپ، بس، اے امرؤ القیس کی 2 بیٹیوں تمہارا باپ۔ امرؤ القیس نے مصرع لکھا، ڈاکوؤں کو دیا کہ یہ فلاں بستی میں جانا، میری بیٹیوں کو دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ میں نے پہلے بتایا کہ اس دور کے چور ڈاکو بھی چوری ڈکیٹی میں بھی ایمانداری کو ملحوظ رکھتے تھے۔ قتل کر دیا اور اس کا مصرع پکڑا، وہ پیغام، خط، پتر جو بھی تھا اٹھایا، پڑھا، تسلی کی کہ کچھ لکھا تو نہیں، گڑبڑ تو نہیں۔ اے امرؤ القیس کی 2 بیٹیوں تمہارا باپ۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے، لے چلتے ہیں، اس میں کون سا کوئی گڑبڑ والی بات ہے۔ اب امرؤ القیس کے گھر پہنچے، دستک دی، اس کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ پوچھا کون؟ جی تمہارے باپ کے قاصد، پیغام ملا تھا تمہارے باپ کا، راستے میں ملے تھے، تو انہوں نے کہا تھا میری بیٹیوں کو دے دینا۔ ایک بیٹی نے رکا پکڑا، جب پڑھا یبنتا امرؤ القیس اباکما، فوراً سمجھ گئی۔ ان دونوں آدمیوں کو بولا آپ اندر آئیں، کھائیں پئیں، اتنی دور سے آئے ہیں، ہمارے باپ کے دوست ہیں، انہیں ملے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے تمہاری میزبانی کی، مہمانی کریں، تشریف لو۔ انہیں کمرے میں بٹھایا، باہر سے کنڈی لگا دی اور چھت پہ چڑھ کے محلے میں شور کر دیا، محلے والو تمہارا شاعر امرؤ القیس قتل ہو گیا ہے اور اس کے قاتل امرؤ القیس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔
جب یہ اعلان کیا پورے محلے کے لوگ آ گئے، آدمیوں کو پکڑ لیا، بھائی تم امرؤ القیس کے قاتل ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہمیں تو وہ راستے میں ملا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ رکا میری بیٹیوں کو دے دینا، فلاں جگہ پہ فلاں بستی میں رہتی ہیں، تو ہم تو وہ دینے آئے تھے، ہمیں تو نہیں پتا کون ہے وہ کون نہیں۔ بیٹیوں سے پوچھا، ہاں بھائی تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ تمہارے باپ کے قاتل ہیں؟ بیٹیوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہمارے باپ نے کبھی ایسا مصرع نہیں کہا جو بے معنی ہو اور بے وزن ہو، یعنی فصاحت اور بلاغت کے اصولوں سے ہٹ کر، شاعری کے اصولوں سے ہٹ کر ہمارے باپ نے کبھی کوئی مصرع نہیں بولا۔ تو اس مصرعے کا دوسرا مصرع جو بنتا ہے وہ یہ ہے، قد قتل وقاتلہ لداکما یبنتا امرأ القیس اباکما، قد قتل وقاتلہ لداکما، قتل ہو گیا ہے اور اس کے دونوں قاتل تمہارے پاس ہیں۔ اس مصرعے کے علاوہ اگر اس کا اور کوئی مصرع عربی زبان میں بنتا ہے اس وزن پر، بنا دو تو ہم اسے چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا واقعی اس کے علاوہ کوئی مصرع نہیں بنتا۔ یہ ایسے شاعر تھے، ایسی زبان تھی، ایسے کمال کے ادیب، فصیح، بلیغ لوگ تھے، لیکن قرآن کے مقابلے میں ہاتھ جوڑ لیے۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں، طویل وقت درکار ہے اس موضوع کو سمیٹنے کے لیے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام جسے دشمن نے بھی باوجود مخالفت اور دشمنی کے مانا ہے کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ اور واقعی اللہ نے تو چیلنج کیا ہوا نا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اے نبی ان کو بولیے سارے انسانوں کو جمع کر لو، سارے جنوں کو جمع کر لو، تم بھی اس جیسا قرآن لے کر آؤ۔ نہیں، اتنا نہیں ہوتا، چلو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چیلنج میں نرمی کر دی، قرآن کی 10 صورتوں کے مقابلے میں 10 صورتیں لے آؤ۔ نہیں، چلو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ ایک صورت کے مقابلے میں صورت لے آؤ، تب بھی مان جائیں گے کہ واقعی تم کر سکتے ہو۔ آج 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کوئی بھی قرآن کی صورت کے مقابلے میں صورت نہیں پیش کر سکا۔ کیوں؟ رحمان کا کلام ہے۔ تو عزیزان من، قرآن پڑھتے ہوئے نا اس کو بوجھ نہ سمجھے، تکلیف نہ جانے، یہ سوچئے کہ جن الفاظ کو میں ادا کر رہا ہوں ان الفاظ کو رب نے اپنے شایان شان ادا کیا ہوا ہے، اور میری زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو رب کے ادا کیے ہوئے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے کہ میں اس رب کے حکمت والے، دانائی والے، خوبیوں والے، کمالات والے کلام کو پڑھ رہا ہوں۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ مومن کے لیے باعث فخر و شان ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ دنیا کا امیر سے امیر آدمی آ جائے، بڑا لیڈر آ جائے، جرنیل آ جائے، ایک حافظ قرآن ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھڑا آگے وہی ہوگا، اس لیے کہ رب کے کلام کو پڑھنے کا ملکہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں، آگے اسے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی برکت ہے۔ تو عزیزان من، قرآن کریم اور رمضان کی بڑی گہری مناسبت ہے۔ ایمان والے حضور کی اتباع میں قرآن کو پڑھتے ہیں، بلکہ فقہا نے لکھا کہ سال میں ایک دفعہ قرآن کریم مکمل پڑھنا ہر صاحب ایمان پر واجب ہے۔ بعضوں نے 2 دفعہ لکھا، اس سے زیادہ بھی، لیکن کم از کم ایک دفعہ قرآن سال میں پڑھنا واجب ہے۔ اور ہم کہیں کوئی سال گزر گئے ہوں گے، رمضان میں پڑھتے ہوں گے 1-2 سپارے، 4 سپارے، 6 سپارے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پورا سال روٹین سے 1 رکوع 2 رکوع جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یا جتنی تقسیم ہوتی ہے کہ سال میں آسانی سے ختم کر لوں گا، روٹین وائز پڑھنا چاہیے، عادت بنائیے۔ پہلے مائیں، باپ، بوڑھے، دادے، دادیاں، نانے، نانیاں گھروں میں بیٹھ کر نا صبح صبح قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، گلیوں میں آواز آ رہی ہوتی تھی، اپنی اپنی طرزیں لگا رہے۔ محبت کا اپنا اپنا انداز ہے، جس نے جتنا جس طرح پڑھا ہے اس نے اسی طرح پڑھنا ہے، اور پڑھتے تو ہے۔
محبت کا اظہار تو کرتے ہیں. قرآن سے محبت کرنے والا ختم ہو جائے، مر جائے، دنیا سے کٹ جائے، لیکن رب اسے ضائع نہیں ہونے دیتا. ہندوستان کا ایک واقعہ ہے، بڑا معروف ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، مرنے کے بعد اس کی قبر کسی وجہ سے کھولی گئی، کسی کو کوئی سامان رہ گیا یا جو بھی معاملہ ہو. جب قبر دوبارہ کھولی تو اس کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی تھی. کھولنے کی وجہ سے پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو گیا. لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ بابا تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، نہ کوئی پڑھا لکھا تھا، نہ کوئی حافظ قاری تھا، نہ کوئی مطلب کمالات تھے اس کے، یہ تو زمیندارہ کرتا تھا، آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، گھر چلا جاتا، کھایا پیا اور زمین میں چلا گیا بس. تو اتنے سے عمل کی وجہ سے اتنی قبر میں خوشبو کہ سارا علاقہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھا ہے. اس کی بیگم کے پاس گئے، ماں جی ذرا بتائیے تو صحیح یہ بابا جی کون سا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے آج ان کی قبر کو جنت کا باغ بنایا ہوا ہے. بڑھیا کہنے لگی پتر میں کچھ نہیں جانتی، میں نے بھی زندگی پوری اسے کچھ خاص کرتے نہیں دیکھا. اتنا جانتی ہوں کہ صبح جب نماز پڑھ کے آتا تھا نا تو گھر میں یہ کلام شریف ہے یہ کھول لیتا تھا، اسے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، بس انگلی رکھ کے کہتا تھا یا اللہ مجھے نہیں پڑھنا آتا، تو نے جو لکھا ہے یہ سچ ہے، یہ تیری بات ہے مولا سچ ہے، تیری یہ بات بھی سچ ہے، تیری یہ بات بھی سچ ہے. ہر سطر پر ہر لائن پر انگلی رکھتا اور اس کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے گزرتا جاتا تھا. پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن سے محبت کا ایک اپنے انداز میں ثبوت دیتا تھا. شاید یہ عمل رب کو پسند نہ آ گیا ہو، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی عمل نہیں. تو یہ ایک محبت کا انداز تھا قرآن سے. تو قرآن سے محبت کرنے والے اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ سے محبت ہے. یار قرآن سے محبت اللہ سے محبت ہے، اس لیے کہ قرآن صفت خداوندی ہے نا، کلام الہی ہے. تو جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور جس سے اللہ محبت کر لے اسے دنیا ساری پیچھے پڑ جائے پھر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو عزیزان من قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے. ماہ رمضان میں کثرت سے پڑھتے ہی ہیں لیکن اس معمول کو باقی 11 مہینوں میں بھی چلائیے. کوشش کیجئے گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بھی پڑھے ثواب کا کام ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں تاکہ بچوں کو تعلیم ملے. میں کہتا ہوتا ہوں نوافل بھی گھر میں جا کے پڑھیں، کم از کم ایک نماز کے نوافل یا ایک نماز کی سنتیں گھر میں پڑھا کیجئے. بچوں کو عادت پڑے. ہماری نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، مسجدیں بچوں سے ویران ہوتی جا رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو وہ نہیں دیا جو ہم نے اپنے بڑوں سے لیا تھا. تو قرآن کی محبت اپنی نسلوں کو دیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن سکھائیے، سمجھیے، بچوں کو سمجھائیے. قرآن کریم سے تعلق ہی نجات کا ذریعہ ہے اور قرآن کریم سے دوری ہی ہلاکت کا ذریعہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے بلندیاں بخشی ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور بہت ساروں کو قرآن کی وجہ سے پستی میں ڈالا ہے، ہلاکت میں ڈالا ہے. القرآن حجت لک او علیک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. کل قیامت کے دن جب بارگاہ الہی میں حساب کتاب شروع ہوں گے، آؤ بھائی اپنا اپنا کھاتا لے کر آؤ. قرآن ہر بندے کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. بندوں سے معاملات پر تو تصفیہ ہوگا ہی، لیکن قرآن بھی کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی تجھے اس مسلمان ایمان والے سے کیا چاہیے، تیرا کوئی لینا دینا تو نہیں. اگر تو ایمان والا قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں
جھگڑا کرے گا مولا اسے بخش دے، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اگر میں تیرا کلام ہوں تو میری بات مانتے ہوئے اس کی مغفرت کا اعلان کر، نہیں تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ یہ محبت کرنے والے کے لیے قرآن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑتے ہوئے اس کی بخشش کروائے گا، اور جس نے قرآن سے ناطا توڑا ہوگا، قرآن بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کے کہے گا مولا اس نے مجھے نظر انداز کیا تھا، آج تو بھی اسے نظر انداز کر دے۔ تو قرآن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، قرآن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن کریم کی۔ تو آئیے قرآن سے حقیقی محبت کا ثبوت دیجئے، اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔